السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک اور نیا ایکسپیریمنٹ لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج میں قرآن پاک سبھی لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے میں ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے، معاف کر دینے کو۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 237ویں آیت میں کہ معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اور بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے معافی کو اہمیت دی ہے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ اور اللہ کا خود کا ایک نام غفور ہے، عفو ہے۔ عفو کا مطلب درگزر کرنے والا، اور غفور کا مطلب معاف کرنے والا۔ اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، بخشش کرے۔ تو معاف کرنا کتنا اہم ہے، اسی سلسلے میں میں یہ ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس میں لیکن آپ بھائی سبسکرائب کر لیا کریے چینل کو میرے، اور شیئر بھی کر لیا کریے، نیکی ہے یہ بھی، اللہ کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں، ٹائم زیادہ نہیں لوں گی۔ تو ایک عالم ہوتے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، کل آپ سب لوگ ایک پولیتھین لے کر آنا، ایک تھیلی لے کر آنا، اور اس کے اندر اپنے ساتھ ٹماٹر بھی لے کر کے آنا۔ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اس میں ٹماٹر لے کر کے آئے۔ اب اسٹوڈنٹس کو حیرانی ہوتی ہے، خیر اگلے دن وہ آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس لے کر تھیلا اور ٹماٹر۔ خیر اب وہ کہتے ہیں کہ ہر طالب علم سے، ہر اسٹوڈنٹ سے وہ عالم کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ ایسا کریے کہ اس فرد کا نام جسے آپ نے زندگی میں معاف نہیں کیا، ٹماٹر پر لکھ دو۔ یعنی اس ٹماٹر کو وہ شخص بنا دو جس سے آپ نے معاف نہیں کیا، جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اسے معاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لکھتے ہیں، کسی کے تھیلے میں تو ایک ہی ٹماٹر ہوتا ہے، کسی کے تھیلے میں 4، 2، 6، کسی کے 10، 12 ہیوی ہو جاتے ہیں سب کے تھیلے۔ تو جو عالم ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ ارے اس عمر میں اور اتنے سارے ان کے لوگ انہوں نے معاف نہیں کر رکھا۔ خیر بہرحال وہ کہتے ہیں اچھا ایسا ہے، اب ان تھیلوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیے گا، بازار جائیں ساتھ لے کے جائیں، کام کریں ٹیبل پہ رکھیں، جب سوئیں تو اس کو اپنے بیڈ پر رکھ کر سوئیں، اور اس کی تصویریں مجھے دیتے رہنا بھائی، کہ میں یہ دیکھوں کہ واقعی میں تم یہ والا کام، یہ تمہارا ہوم ورک ہے، یہ تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، اور مجھے اس کا لائیو ویڈیو بھی مجھے بھیجتے رہنا کہ تم لوگ ساتھ میں ہو ٹماٹروں کے، یعنی جیسے کہ آج کل آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، تو وہ آن لائن کلاسز کی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے، اور میں 3 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد آپ یہ تھیلا اپنا واپس لے کر کے آئیں گے ٹماٹروں کے ساتھ۔ بہرحال 3 دن ہو جاتے ہیں، جب اس کے بعد اسٹوڈنٹس آتے ہیں کلاس میں، سب کے چہروں پہ ایک عجیب سی ٹینشن ہوتی ہے، ایک عجیب سا تناؤ ہوتا ہے، اور مطلب they were not happy۔ تو سارے ان سے کہتے ہیں، اپنے عالم پوچھتے ہیں ان سے، سارے اسٹوڈنٹ سے، ارے بھائی آپ لوگوں کی شکل کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، کیا بات ہے، کیا ٹینشن ہے؟ تو سارے اسٹوڈنٹس ایک دم بولتے ہیں کہ سر یہ تو بڑی مصیبت کی چیز ہو گئی، اور اس کو جو ہے اٹھائے پھر رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، پریشان ہو گیا۔ کہیں گے ارے ایک ایک کر کے بتاؤ۔ خیر وہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سر یہ تو اتنی بدبو آ رہی ہے، اس میں سے اتنے سڑ گئے ہیں، گل گئے ہیں، اور انہیں ہم بیڈ پہ لے کے کیسے سوئیں، بدبو آ رہی ہے، یہ سب بیمار ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انفیکشن لگ جائے گا۔ تو عالم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ لوگوں کی سچویشن کیا، بیٹھ جاؤ۔ اب آپ یہ بتاؤ مجھے کہ آپ نے اس پورے ایکسپیریمنٹ سے کیا سیکھا؟ تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ہاں بھائی کیا بتائیں۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا نا، جب آپ اسکول میں گئے ہوں گے تو جب ٹیچر کوئی سوال پوچھتی ہے اور اس کا سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دے، تو ایک دوسرے سے ایسی آنکھوں میں اشاروں میں بات ہوتی ہے کہ کیا جواب دیں۔ تو وہ سیم سچویشن ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کیا دیں جواب۔ تو بہرحال وہ عالم کہتے ہیں کہ دیکھو اس ایکسرسائز کا مطلب یہ تھا کہ یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ہم آج یہ تم ان ٹماٹروں کو لے کے پھرے سڑے گلے کو، تمہارے جسم کو تکلیف ہوئی، تمہاری ناک میں بدبو گئی اس کو تکلیف ہوئی، وزن تم اٹھائے پھرے، ہے نا۔ تو اب آپ تم یہ سوچو کہ اسپرچولی، روحانی طور پر ہم اپنے دل پر کتنا غیر ضروری وزن لاد کر پھرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو معاف نہیں کریں گے۔ جب ہم اپنی اس تکلیف اور اپنی منفی سوچ، اس نیگیٹو سوچ کو رکھتے ہیں اپنے اندر، تو ہم کیا قیمت چکا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم؟ کیا ہم اس انسان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے، ہم نفرت کرتے ہیں؟
یا ہم حسد کرتے ہیں اس سے جلتے ہیں، یا ہم خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس چپ کہتے بتاؤ کس کو تکلیف دی آپ نے ان ٹماٹروں کو اپنے ساتھ رکھ کے؟ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہاں سر ہم نے خود کو تکلیف دی۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح سے جب ہم ایسی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو نہیں معاف کریں گے، تو وہ تکلیف ہم اپنی روح کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس روح سے پھر ہماری سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، اور جب وہ سوچ نیگیٹو ہوتی ہے تو پھر ہماری زبان بھی نیگیٹو ہی بولتی ہے، اور اس کا اثر ہمارے سارے ارد گرد کے ایٹماسفیئر پر پڑتا ہے، ہماری اپنی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ معاف نہیں کریں گے، تو وہ بالکل ایک پتھر کی طرح سے ہو جاتا ہے جس کو آپ وزن کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس پتھر کو چھوڑ دو۔ وہ پتھر آپ کے راستے میں ہے، وہ آپ کو زخمی کر رہا ہے، وہ زخم آپ کا ناسور بن رہا ہے، وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس پتھر کو سائڈ لائن کر دو، ہٹا دو وہاں سے، تاکہ وہ اس سے آپ کو بار بار ٹھوکر نہ لگے۔ تو یہ جو ایکسپیریمنٹ میں نے آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا معاف کر دینا، یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں، اور اگر ہم یہ والی بات سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے ہی اوپر ایک مصیبت ہوتی ہے، ایک اذیت کا سبب بنتی ہے، تو ہمیں معاف کرنے میں آسانی رہے گی، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے، لیکن معاف کر دینا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا بہترین کام ہے، سب سے عمدہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اپنے لیے لاتعداد فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ٹینشن ختم ہوتی ہے، وہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، ہم کچھ اچھا سوچتے ہیں، ہم ہر وقت اسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم اسی انسان سے حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں بار بار سوچ کر اپنی زندگی کو اذیت دے رہے ہیں۔ ہم پھر آگے بڑھتے ہیں زندگی کے اندر، اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم ہر وقت کسی ایک انسان سے ناراض رہتے ہیں جب تک ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ معاف کر دیا، چیپٹر ختم۔ ہم بدلہ لینے کی سوچتے رہتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ارے اسے محفل میں جب یہ بیٹھا ہوگا نا تب اس کی انسلٹ کروں گا، تب اس کو یہ والی بات کا جواب دوں گا۔ کرتے ہیں نا، سب کے دماغ میں یہ والی بات آتی ہے۔ تو جب ہم اسے معاف کر دیتے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ محفل میں بیٹھا، ہمارے پہ کچھ اثر ہی نہیں پڑ رہا، ہم اپنے آرام سے اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ تو معاف کر دینا بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جسم کو، انسان کو، دل کو، اس کی روح کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو اذیت سے بچاتا ہے، اس ناسور سے بچاتا ہے، دل جلانے سے بچاتا ہے، خون جلانے سے بچاتا ہے۔ تو بدلے کی اور انتقام کی جو یہ سوچ ہے، یہ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے اندر بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ تو معاف نہ کرنا ایک ناسور بن جاتا ہے، ایک بوجھ بن جاتا ہے جو ہمارے جسم کو تکلیف میں دیتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، بی پی ہائی ہوتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچیے، اپنے روح کو بھی صاف ستھرا رکھیے، اور اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھیے، اور اللہ کو جو بات پسند ہے معاف کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تو آپ کے پاس ویڈیو پہنچ جایا کریں گے، اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش ہے یہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ تو اگلے ویڈیو میں کچھ اور لے کے